السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجل الصیام لی وانا اجزی بہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu narrates that the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam has said, "Fasting is a shield. Hence, a person should not say anything indecent or ignorant, and if someone fights or quarrels with him or abuses him, he should tell him twice, 'I am fasting. By him in whose hands is my soul, the smell coming from the mouth of a person who is fasting is more pleasant in the sight of Allah than the smell of musk.' Allah says about the fasting person, he has left his food and his drink and his carnal desires for my sake. Fasts are for me, and I am the reward for it, and the reward of good deeds is multiplied 10 times. عبداللہ ابن مسلمہ نے ہم سے بیان کیا، انہوں نے مالک سے، مالک نے ابو زناد سے، ابو زناد نے آرج سے، آرج نے حضرت ابو ہریرہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے ڈھال ہیں، سو کوئی شخص فحش بات نہ کرے اور نہ جہالت کی بات، اور اگر کوئی آدمی اس سے لڑے یا گالی دے تو چاہیے کہ اس سے 2 بار کہے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنا کھانا اور اپنا پینا اور اپنی شہوت میری خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اور نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ اگلی حدیث جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، جنت کے دروازوں سے اسے آواز دی جائے گی، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے، سو جو نماز پڑھنے والوں میں سے ہوگا وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزے داروں میں سے ہوگا اسے ریان دروازے سے بلایا جائے گا، جو صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، جو ان دروازوں میں سے بلایا گیا تو اسے کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضور نے فرمایا، حضور فرمائیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے ان سب دروازوں میں سے بلایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ Narrated by Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever gives 2 kinds of things or property in charity for Allah's cause,
will be called from the gates of paradise and will be addressed, O slaves of Allah, here is prosperity. So whoever was amongst the people who used to offer their prayers will be called from the gate of the prayer. And whoever was amongst the people who used to participate in jihad will be called from the gate of jihad. And whoever was amongst those who used to observe fasts will be called from the gate of Ar-Rayyan. Whoever was amongst those who used to believe in charity will be called from the gate of charity. Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu said, let my parents be sacrificed for you, O Messenger of Allah. No distress or need will befall him who will be called from those gates. Will there be anyone who will be called from all of these gates? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, yes, and I hope that you will be one of them. The hadith that I have read out before you this morning shows the importance of fasting, and more importantly, fasting in the month of Ramadan. May Allah, the most beneficent, the most merciful, give me and all of you the ability to observe fasts the way they are supposed to be fasted. May Allah Ta'ala accept our humble offerings, our worship, our prayers. May Allah Ta'ala keep us away from all that which is indecent. And may He pull us closer to Himself. Allah Ta'ala Ramzan के इस महीने में हमें भरपूर इबादत की तौफीक दे, और ना सिर्फ तौफीक दे बल्कि हमारी इन इबादत को कबूल भी फरमा ले, क्योंकि असल चीज़ यही है कि इबादत वो हो जिसको खुदा कबूल कर ले, और ख़ुद अपने हाथ से खुदा ताला हमें पाक व साफ़ करे, बदियों से बचा ले और हमें अपना कुर्ब अता कर दे। अगर ये बातें हो जाएं तो समझें हम कामयाब हो गए। अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको भी इस कामयाबी को हासिल करने की इस मुबारक महीने में भरपूर तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।